واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ یہ ایک کتاب ہے، یہ چند مہینے پہلے میں اور مولانا آفتاب جوادی صاحب یہ پنڈی یہ ٹرین بازار سے پہلے جہاں اس طرف مڑتے ہیں بری روڈ سے، وہاں کافی بڑے کتاب خانے ہیں، دینی کتابیں ملتی ہیں۔ تو وہ چونکہ کتابیوں کے ماہر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کتابیں خریدیں تو یہ آپ کو بہت کام آئیں گی، مفید ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب ہے جو ایک اہل سنت کے عالم دین ہیں مفتی اعجاز احمد، اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے۔ کتاب کا نام رکھا ہے تذکرۃ الکاظم لراحت ابی القاسم۔ ابی القاسم یعنی رسول خدا۔ یہ میں نے تذکرۃ الکاظم کتاب لکھی ہے تاکہ اس سے رسول خدا کے دل کو سکون پہنچے، آپ کو راحت اور سکون ملے آپ حضرت کو۔ پھر لکھا المعروف امام موسیٰ کاظم، جو امام موسیٰ کاظم کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا، اس میں آپ کے کچھ کرامات کو بھی لکھا ہے، اور سب سے اہم اور قابل توجہ چیز یہ ہے کہ امام کی طرف منسوب روایات حوالوں کے ساتھ دیے ہیں، سیم وہی روایت ہماری کتابوں کے اندر بھی ہے۔ اور یہ بہت بڑی اچھی علامت ہے کہ جس کو چھپایا جاتا ہے، اور ہم کو کہتے ہیں کہ یہ منکر حدیث ہیں۔ اسی لیے جو نصاب میں ہے اسلامیات، اس کے اندر تقریباً ہر کتاب کے ہر صفحے پر یا ہر دوسرے صفحے پر وہ کسی بھی چیپٹر کے آخر میں باکس کے اندر حدیث نبوی، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، چغل خوری کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، سود وغیرہ وغیرہ برائیوں کے بارے میں جو اسباق ہیں، نیکیوں کے بارے میں جو اسباق ہیں، ان میں یعنی ان اسباق کی تائید میں ایک حدیث نبوی، باکس کہتے ہیں اس کو، باکس کے اندر حدیث نبوی، آگے حوالہ بخاری شریف کا، مسلم کا، سنن ترمذی، نسائی وغیرہ۔ اچھا، وہ جیسے ہی میں نے پہلے دن دیکھا، وہ تمام روایات جو لکھی ہوئی ہیں وہ مجھے یاد ہیں، یعنی ہماری کتابوں کے اندر بھی وہ بات موجود ہے۔ میں نے پہلی میٹنگ میں ان سے کہا کہ دیکھیں، جہاں ان احادیث کے نیچے آپ کے حوالے ہیں، ادھر ہمارے حوالے بھی لکھنے پڑیں گے۔ وہ مان گئے، اور اس کے اندر تقریباً 5ویں سے 10ویں تک 399 احادیث ہیں جو ہماری کتابوں میں بھی ہیں اور اہل سنت حضرات کتابوں میں بھی ہیں۔ جہاں مسلم یا بخاری کا حوالہ ہے، وہاں میں نے ہمارے وسائل شیعہ کا بھی حوالہ دے دو، بہار کا حوالہ دے دو، من لاہ الفقی کا حوالہ دے دو، کافی کا حوالہ دے دو، مشترکات۔ اس کے اندر بھی یہ مشترکات اتنے ہیں کہ ابھی ایک روایت جو نظر سے گزری تھی ہماری کتابوں میں ہے، اور پہلے بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، معمولی فرق کے ساتھ یہ روایت ہے۔ انہوں نے ہیڈنگ جو دی ہے اس کی نا، امام موسیٰ کاظم ظاہر ہے رضی اللہ تعالی عنہ کے مستند ملفوظات یعنی آپ کے الفاظ نا، جو آپ نے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، یہ جو لفظ ہے نا، یہ لام فعل گوئل، ڈکشنری میں اس کا معنی پھینکنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے مثال دی جاتی ہے، اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، میں نے کھجور کو کھایا، گٹھلی پھینک دی، لفظت گٹھلی پھینک دی۔ تو یہ لفظ کبھی کبھی یہ لفظ ملفوظ کے معنی میں آتا ہے، قتل مقتول کے معنی میں آتا ہے، خلق مخلوق، کہتے ہیں نا خلق خدا، خلق خدا سے مراد خدا کی مخلوق ہے، خدا کا پیدا کرنا نہیں ہے، خدا کی جس طرح خلق مخلوق کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح لفظ ملفوظ کے معنی میں آتا ہے۔ ملفوظ کا مطلب، لفظ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہمارے منہ سے پھینکے ہوئے حروف یا جملے۔ انہوں نے
مستند ملفوظات لکھا ہے، الفاظ کی بجائے ملفوظات، یعنی جو آپ کی ارشادات، آپ کے فرامین، ان میں جو جو فرمود نمبر 10 ہے وہ یہ ہے، وجدت علم الناس فی اربع، یعنی لوگوں کے پاس کل جو دین کا علم ہے نا، لوگوں کے پاس کل جو دین کا علم ہے یا ہونا چاہیے وہ 4 چیزیں ہیں۔ یہ ان 4 چیزوں کا اگر آپ کے پاس تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ علم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین کو سمجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وجدت علم الناس فی اربع، میں نے لوگوں کے علوم کو جو ان کے پاس ہے اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو حاصل کر کے اپنانا چاہیے، وہ فی اربع 4 ہیں۔ نمبر 1، اولها ان تعرف ربک، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ تم اپنے رب کو پہچانو۔ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں امیر المومنین نے فرمایا اول الدین معرفتہ، دین کا پہلا قدم وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لامحدود ذات ہے، وہ لامتناہی بھی کہتے ہیں، لامحدود بھی کہتے ہیں، یعنی نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ ہماری ابتدا بھی ہے اور ہماری انتہا بھی ہے، بس ہم محدود ہیں اور وہ لامحدود ہیں۔ ہم خود بھی محدود ہیں، ہماری عقل، ہماری فکر، اس کا دائرہ کار بھی محدود ہے۔ جب ہم محدود ہیں، ہماری فکر اور ہمارے عقل کا دائرہ کار محدود ہے، تو یہ محدود کے اندر لامحدود نہیں آ سکتا۔ یعنی اس محدود عقل کے دائرہ کار میں جتنا کچھ ممکن ہے، ٹھیک ہے نا، اتنی معرفت اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرماتا ہے، چونکہ جو ہمارے بس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں حکم نہیں دیتا، اس کی ذمہ داری ہم کو نہیں سونپتا۔ جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا اس کو کہتا ہے بیٹھ کے پڑھو، میں نے تمہیں چھوٹ دے دی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تیمم نہیں کر سکتے ہو تو وضو نہیں کر سکتے ہو، تیمم نہیں کر سکتے ہو تو اس کی جگہ وہ تیمم کرو۔ کل وہ ہمارے لائیو پروگرام میں ایک مومن نے پوچھا ایک آدمی کے ذمہ غسل جنابت ہے، ٹائم نہیں ہے غسل کے لیے تو وہ وضو کرے؟ نہیں، میں نے کہا نہیں، غسل نہیں کر سکتا اس کا متبادل تیمم ہے، وضو نہیں کر سکتا اس کا متبادل بھی یا وہ تیمم ہے۔ اور قرآن کی آیت ہے، اب وہ یا پانی ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے تیمم کی نوبت آتی ہے، یا پانی ہے لیکن اس کا استعمال نقصان دہ ہے اس وجہ سے تیمم کی نوبت آتی ہے، یا پانی بکتا ہے اور آپ کے پاس قیمت خرید نہیں ہے۔ یہ چند ایک صورتیں بتائی ہیں جہاں پر وضو کے بدلے یا غسل کے بدلے یا تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ ان اللہ لا یکلف اللہ، ان اللہ نہیں ہے، لا یکلف اللہ الا لا یکلف نفسا الا وسعہا، خدا اپنے بندوں کو اسی کام کا حکم دیتا ہے جو اس کے بس میں ہو اور اس کے قدرت میں ہو، لہذا خدا جیسا ہے ویسا اس کو پہچاننا وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ سربستہ طور پر اتنی معرفت کافی ہے، اور خدا ہم سے قبول فرماتا ہے، ہمارے عذر کو بھی قبول فرماتا ہے کہ یہ ہماری حقیقت اور پوری کائنات یہ صرف محسوسات اور قابل مشاہدہ چیزوں میں منحصر نہیں ہے۔ اس کائنات میں کچھ ایسی حقیقتیں بھی ہیں جو دکھائی نہیں دے سکتی لیکن ان کی موجودگی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ان میں ایک ہماری روح ہے، ہماری روح آج تک کسی کو دکھائی نہیں دی۔ کہتے تو ہے فلاں کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی، وہ ہمارے سامنے آخری ہچکی لے کے دم توڑتا ہے، ہمیں تو نہ اس کے منہ سے، نہ اس کے کان سے، نہ آنکھوں سے، نہ جسم کے اور پہلے سے بنے ہوئے سوراخ میں یا چیر کے نکلتے ہوئے جو ہے نا وہ ہم نہیں دیکھتے، لیکن کہتے ہیں اس کی روح قفص عنصری سے
وہ پرواز کر گئی. روح دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ظاہر ہے جو خدا کا انکار کرتے ہیں وہ روح کے بھی منکر ہیں، کہتے ہیں روح نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ ہمیں نظر نہیں آتی. سیم یہی دلیل ان کی خدا کے بارے میں ہے، خدا نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ وہ نظر نہیں آتا، وہ نظر نہیں آتا. لیکن نہیں، عقل بھی نظر نہیں آتی، کشش ثقل بھی نظر نہیں آتی. پتہ نہیں کتنی درجنوں سینکڑوں حقیقتیں ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی لیکن آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے. نمبر ایک یہ کہ یہ اس کائنات میں بہت ساری حقیقتیں ہیں جو نظر نہیں آ سکتی لیکن وہ موجود ہیں. ان حقیقتوں میں سب سے پہلی حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ کائنات صرف مشاہدات میں یا محسوس چیزوں میں منحصر نہیں ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ دو قسم کی ہیں. بعض صفات ذات کہلاتی ہیں اور بعض صفات فعل. یہ پیچیدہ بحث ہے لیکن میں دو لفظوں میں آسان الفاظ اور مثال سے پیش کروں گا. مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے کہیں یا کمالات وہ دو قسم کے ہیں. بعض کہلاتے ہیں صفات ذات. صفات ذات کا مطلب ہوتا ہے یعنی یہ صفات اور خدا کی ذات یہ ایک چیز ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے. ان میں سے ایک علم خدا. علم خدا، خدا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. قدرت خدا یہ خدا کی ذات کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. حیات خدا، زندگی خدا یہ خدا کی ذات سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے. ذکر آ جائے شیخ صاحب کی مغفرت کے لیے ہم دعا کریں گے. بڑی پیاری مثال دی ہے کہ علم کس طرح عین ذات خدا ہے، قدرت کس طرح خود خدا ہے، حیات کس طرح خود خدا ہے. ہم کہتے ہیں نا حیات خدا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جو حیات ہے وہی خدا ہے، جو خدا ہے وہی حیات ہے. جو علم ہے وہی خدا ہے اور جو خدا ہے وہی علم ہے. بلکہ یہ کہنا بھی مجاز گوئی ہے اللہ کا علم. یوسف رضا زیدی کا موبائل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یوسف رضا زیدی صاحب اور ہیں، موبائل اور ہیں. ہم جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم خدا کو اور اس کے علم کو دو چیزیں سمجھتے ہیں. یہ مجاز گوئی ہے. بلکہ خدا ہاں وہ خود علم ہے. اس لیے امام کا فرمان ہے عالم لا بعلم. خدا عالم ہے کسی علم کی وجہ سے نہیں، خود علم ہے. قادر لا بقدرت، وہ قادر ہے قدرت کی وجہ سے قادر نہیں ہے بلکہ وہ عین قدرت ہے نا. اس کی وہ مثال دیتے ہیں، وہ پیاری مثال دیتے ہیں. یعنی کسی چیز کی ذات ہونے میں نا یہ 2 4 6 8 یہ کیا کہلاتے ہیں؟ طاق کہلاتے ہیں نا، جفت کہلاتے ہیں نا، جفت کہلاتے ہیں نا. عربی میں زوج کہتے ہیں، زوج کہتے ہیں. یہ 3 جو ہے وہ طاق ہے اور 2 کیا ہے؟ جفت ہے. اچھا اسی طرح 5 طاق ہے، 10 جو ہے وہ جفت ہے. کہتے 4 اور جفت یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. جو جفت ہے وہی 4 ہے، جو 4 ہے وہی جفت ہے. خدا اور اس کا علم 4 اور جفت کی طرح ہے. جو 4 ہے وہی جفت ہے، جو جفت ہے وہی 4 ہے. یہ صفات ذات کہلاتے ہیں. خدا کو ذات کو مانا کہ بھئی وہ ہے. یہ کائنات خود نہیں بنی، اس نے پیدا کیا ہے. پیدا کرنے سے پہلے بھی خود اس کو ماننا ہے. وہ پیدا تو بعد میں کیا ہے نا. کان اللہ ولم یکن شیء، یہ خدا کی ذات تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا پروگرام بن گیا کہ نہیں اپنا تعارف کرانا چاہیے. پھر حضرت محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی، یہ صفات ذات ہیں، علم، قدرت اور حیات. اور کچھ صفات فعل ہیں. خدا کی ذات تھی، وہ فعل نہیں تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو انجام دیا جس کی وجہ سے آپ نے خدا کو اس صفت سے یاد کیا.
ان حضرت کو پیدا کرنے سے پہلے آپ خدا کو خالق نہیں کہہ سکتے تھے، جیسے ہی خدا نے فرمایا فخلقتک یا محمد، اب وہ خالق کہلایا۔ مخلوق کو پیدا کر کے ان کو رزق و روزی دی، وہ رازق کہلایا۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ آج اتنی معرفت کافی ہے، انشاءاللہ باقی کا لفظ کروں گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔